बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तहरीक लबैक पाकिस्तान को दो बहुत बड़ी कामयाबियां, एक शॉर्ट टर्म पॉलिसी के ऊपर बहुत बड़ी कामयाबी और दूसरा लॉन्ग टर्म के ऊपर बहुत बड़ी कामयाबी मिल रही है। वाज़ेह कामयाबियां नजर आ रही हैं, खास कर जो लॉन्ग टर्म जो एक पॉलिसी होती है उसके ऊपर। नाजरीन, शॉर्ट टर्म से मुराद के अगर किसी एक इशू के ऊपर यानी कि कोई एक गुस्ताखी होती है या कोई एक कानून साजी होती है या कोई एक वाकया हो जाता है, उसके ऊपर तहरीक लबैक स्टैंड ले लेती है, तो उसके ऊपर जो उसको कामयाबी मिलती है तो वो होती है शॉर्ट टर्म किसी एक इशू के ऊपर। एक होती है लॉन्ग टर्म, यानी कि नस्लों में शिफ्ट करना, यानी कि तहरीक लबैक हाफिज साद रिजवी साहब हों या ना हों, तहरीक लबैक हो या ना हो, तहरीक लबैक ने अपना मंशूर, अपनी पॉलिसी नौजवान नस्ल के अंदर शिफ्ट कर दिया है। इसको यानी कि हम कह सकते हैं कि जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है उसके ऊपर भी, उसके अंदर भी तहरीक लबैक को बहुत बड़ी और वाज़ेह कामयाबी मिली है। इन दो का नाजरीन जिक्र करेंगे। नाजरीन, सबसे पहले हम जिक्र करते हैं शॉर्ट टर्म पॉलिसी के ऊपर कि कुछ सालों से या कुछ महीनों से, काफी टाइम हो गया है कि जिला मंडी बहावलदीन के अमीर हाफिज नईम चट्ठा साहब सरताज शुगर मिल है उसके साथ यानी कि वो टक्कर लेके बैठे हुए थे। कई बार उसको जेल भी हुई, गिरफ्तारियां भी हुई, पैसे की लालच भी दी गई, धमकियां भी दी गई, बहुत कुछ किया, लेकिन वो स्टैंड ले गया। बाइकाट मुहिम के ऊपर उसने सरताज शुगर मिल को घुटने टेकने के ऊपर मजबूर कर दिया, बल्कि उसको जो कामयाबी मिली है उस कामयाबी में उसने मुखालफीन मसलक के जो लोग हैं, उलमा कराम हैं, तो उसको भी उसने अपने साथ मिला लिया और जो नुकसान ताज शुगर मिल को उठाना पड़ा बहुत बड़ी, यानी कि 92% उसका जो मुनाफा है वो कम हो गया, उसकी जो प्रोडक्शन है वो कम हो गई है। तो इसके ऊपर नाजरीन बात करेंगे। फिर बाद में बात करते हैं कि बिलाल गिल साहब ने, जो कबड्डी का प्लेयर था, उसने जो ऐलान किया था, उसने तो खालिद लतीफ साहब को भी आगे कर दिया। जो साबका क्रिकेटर खालिद लतीफ है, जिसने उस गुस्ताख की जान की कीमत लगाई थी, उससे भी बड़ा कारनामा मैं ये समझता हूं कि वो बिलाल यानी कि गिल साहब का है। वो खालिद लतीफ साहब का अपनी जगह में बहुत अच्छा है, लेकिन मैं समझता हूं कि बिलाल गिल ने जो कारनामा सर अंजाम दिया वो पाकिस्तान में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कारनामा देते हैं जो बिलाल गिल ने दिया। हालांकि ज़हरी सूरत में तो उसने ऐलान कर दिया कि जहां भी कादियानी पैसा इन्वेस्ट करेगा तो मैं नहीं खेलूंगा, लेकिन आप इसकी पीछे असल लॉजिक क्या है वो भी आप लोगों के सामने रखनी है। तो नाजरीन, मैं आप लोगों के सामने शुगर मिल के जो मैं जिक्र कर रहा हूं कि उसको जो बहुत बड़ी कामयाबी मिली है वो इसलिए मिली है। उर्दू पॉइंट ने एक अपनी खबर शाया की है कि 9 जनवरी 2025 शाह ताज शुगर मिल के मुनाफे में 92% कमी हुई। कमी के मालियाती अदादो शुमार के मुताबिक 30 सितंबर 2024 को खत्म होने वाले साल के दौरान शाहताज शुगर मिल का मुनाफा कम होकर 32 मिलियन रुपए रह गया, जबकि 30 सितंबर 2023 को खत्म होने वाले साल के लिए कंपनी का मुनाफा 405 मिलियन रुपए था। यानी कि 92% 2023 के एंड में से कम होकर अब तक, यानी कि उस टाइम 405 मिलियन रुपए था और अब वो जो 32 मिलियन यानी कि 92% जो सरताज शुगर मिल है उसका जो मुनाफा है वो कम हो गया। यानी कि इस पूरा जो कारनामा जाता है तो वो नईम चट्ठा साहब को जाता है। दूसरा जो मैं कहा है ना कि नईम चट्ठा साहब ने जो मेहनत और कोशिश किया है उसमें दूसरे उलमा कराम ने भी बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा दिया। तो मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो रखता हूं, मैं आप लोगों के सामने रखता हूं कि एक नौजवान है, वो मुख्तलिफ मसले के मुख्तलिफ अदारों के फतावे चेक करा रहा है कि वो किस तरह जो कोशिश कर रहा था हाफिज नईम चट्ठा साहब जो, तो उसमें दूसरे मसले के जो उलमा कराम है उन्होंने भी भरपूर साथ दिया। तो एक वीडियो आप देख रहे हो, तो एक नौजवान है, ये दिखा रहा है मुख्तलिफ यानी दारुल उलूम के जो फतावा हैं
اس میں ان لوگوں نے فتویٰ جاری کیا ہے کہ جو سرتاج شوگر مل ہے اس میں ان کی چینی خریدنا یا وہاں ان کے ساتھ ان کو گنے سپلائی کرنا یا کوئی بھی ان کی پروڈکٹ ہے ان کے ساتھ کاروبار لین دین کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ قادیانی ہے۔ تو اس کا ثمر آج حافظ نعیم چٹھا صاحب کو مل گیا ہے کہ اور ناظرین یہ آپ کو میں بتانا بہت لازمی سمجھتا ہوں کہ یہ جو مل مالکان، فیکٹری مالکان، صنعت کار ہوتے ہیں، یہ بہت بڑا مافیا ہوتا ہے۔ یہ کوئی ایک چھوٹی سی دکان نہیں ہے پرچون کی کہ جس کے ساتھ آپ ٹکر لے لیں تو 10 آدمی لے کے چلے گئے۔ فیکٹری مالکان کے ساتھ، مل مالکان کے ساتھ ٹکر لینا یہ کوئی عام آدمی کا کام نہیں ہے، یہ صرف تحریک لبیک والے ہی کر سکتے ہیں۔ اب دوسرے نمبر پہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک بلال گل صاحب ہیں کہ جو ایک کبڈی کے پلیئر ہیں، اور وہ اس کبڈی کے دوران، میچ کے دوران اس نے اعلان کیا کہ بھائی میں وہ میچ نہیں کھیلوں گا کہ جس میچ میں کوئی قادیانی پیسہ انویسٹ کریں گے، قادیانی سپانسر ہوں گے، قادیانیوں کا اس ٹورنامنٹ میں کوئی عمل دخل ہوگا۔ تو بلال گل صاحب وہ میچ نہیں کھیلے گا، وہ ٹورنامنٹ نہیں کھیلے گا۔ جس نے کھیلنا ہے کھیلو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، میں نہیں کھیلتا ہوں۔ اس کا جو کارنامہ اس کو انعام ملا ہے، حافظ سعد رضوی صاحب نے اس کو اپنے پاس بلایا، اس کو خراج تحسین پیش کیا۔ یہ تو بالکل اسی طرح ہو گیا کہ جس طرح خالد لطیف صاحب نے یعنی کہ اس کا اعلان کیا تھا، تو وہ اعلان کرنا ہی اس کا تھا کہ حالانکہ اس کا تحریک لبیک سے کیا تعلق تھا، وہ ایک مسلمان تھا، اس نے ایک گستاخ کے سر کی قیمت لگائی اور اس کو تحریک لبیک والوں نے ہاتھوں ہاتھ اٹھا لیا، کیونکہ تحریک لبیک تو یہ نہیں دیکھتی ہے نا کہ یہ پیسے والا ہے، یہ کھلاڑی ہے، یہ غریب ہے، یہ مزدور ہے۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے آواز اٹھائے گا وہ تو تحریک لبیک والوں کا سر کا تاج ہے۔ تو حافظ سعد رضوی صاحب نے اس کو بلا لیا۔ اب ناظرین میں جو اصل بات کرنے جا رہا ہوں نا کہ جو بلال گل صاحب کا کارنامہ ہے وہ خالد لطیف صاحب سے بھی بڑا ہے۔ وہ اس تناظر میں بات کر رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی سیلیبریٹی ہے، چاہے وہ کرکٹر ہے، چاہے وہ کبڈی پلیئر ہے، چاہے وہ ہاکی پلیئر ہے، چاہے وہ کوئی ٹک ٹاکر ہے، چاہے وہ کوئی بھی سیلیبریٹی ہے، چاہے کوئی وہ فلم سٹار ہے، ڈرامہ ایکٹر، کوئی بھی ہے، تو ان کے جو اندر کے جذبات ہوتے ہیں مسلک لیول پہ، مذہبی لیول پہ، تو وہ بالکل سامنے لے کے نہیں آتے۔ کیونکہ اگر ایک کرکٹر ہے نا تو اس کرکٹر کے ہر مسلک اور ہر مذہب کے لوگ اس کے یعنی کہ اس کے فین ہوتے ہیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں، تو وہ ایسی چیزیں بالکل سامنے لے کے نہیں آتے۔ وہ کبھی بھی میڈیا کے سامنے کسی نجی محفل میں وہ یعنی بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں۔ یہ مسلک لیول کے اوپر، جب مذہبی لیول کے اوپر ایسی چیزوں کی بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں، کیونکہ ان کی جو فین فالنگ ہوتی ہے وہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مسلم، نان مسلم، مسلمان، فرقہ لیول پہ سب لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی ایک پلیئر اگر ایسے گراؤنڈ میں سامنے کھڑا ہو کے یہ کہتا ہے کسی ایک مسلک کو یعنی کہ ایک مذہب کو وہ للکارتا ہے، تو ناظرین یہ عام آدمی یا کوئی عالم دین یا کوئی سیاستدان، کوئی عام آدمی اگر یہ بات کرتا تو اس سے 1000 درجے اس کی زیادہ بات یعنی کہ اس کو زیادہ تعریف کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک پلیئر ہو کے یعنی کہ یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ میری کتنی فین فالوئنگ اس سے جا سکتی ہے، میرے خلاف کتنے لوگ ہو سکتے ہیں۔ اچھا ایک تو اگر کوئی آدمی ایسی بات کرتا ہے نا کہ یار اس نے قادیانیوں کے خلاف بات کی، تو جو قادیانی اس کی سپورٹر ہیں وہ اس سے الگ ہو جائیں گے کہ بھئی ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ جو مسلمان اپنے ہوتے ہیں وہ بھی ایسے لوگوں کو زیادہ پسند نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ یار آپ گیم سے رکھو، آپ تو وہاں ملا بن گئے ہو نا آپ تو ناظرین یہ جو لانگ ٹرم تحریک لبیک کی پالیسی ہے نا کہ نوجوان نسل کو یہ شعور دینا، میں کئی ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں کہ میں جب دبئی میں تھا، آج سے 10-12 سال پہلے کی بات ہم کر لیں، 15 کی بات کر لیں، تو مجھے قادیانیوں کا علم ہی نہیں تھا، اور اللہ معاف کرے میں کئی بار توبہ کیا ہے کہ میں نے قادیانیوں کے پیچھے نماز پڑھی ہے، کہ تو ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ یار بس یہ مسلمان ہے، نماز پڑھاتا ہے، داڑھی رکھی ہے، پیچھے کھڑے ہو جاؤ، یہ تو ملا ایسے لڑا رہے ہیں، ملا تو ایسے تفریق پیدا کر رہے ہیں۔
تو میں نے اس کے پیچھے نماز پڑھی اور جب سے تحریک لبیک کو فالو کرنا شروع کیا، اللہ کا شکر ہے، تو ہم اس گہرائی میں گئے جب ہم اور جس کے ہم بھی پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اس کو بے نقاب بھی الحمدللہ ہم نے کیا ہے، اس کو پہلے اس چیز کے اوپر یعنی کہ اس کی بات اس کو الگ محفل میں با کے اس سے باتیں پوچھنا، اس سے اس کا عقیدے کے بارے میں جاننا، تو پھر ہم کو معلوم پڑ گیا یار یہ شخص تو قادیانی ہے۔ پھر ہم نے اسی کی ریکارڈنگ کر کے اپنے دوستوں میں جو ان کے ساتھ یعنی کہ اٹھنا بیٹھنا تھا اس کو بتایا ہے۔ تو ناظرین یہ جو تحریک لبیک کی لانگ ٹرم پالیسی ہے کہ نوجوان نسل تک کہ ان کو بھی اس چیز کا بخوبی علم ہو گیا ہے کہ قادیانیت یا ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا صاف مسئلہ ہے، اس کو ہم کتنا سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ یہ دوسرے مسئلے کی طرح نہیں ہے چھوڑو یار جو قادیانی ہے ان کو جو کچھ کرنے دو۔ تو برکت ناظرین میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک لبیک کی دو سب سے بڑی کامیابیاں ہیں، شارٹ ٹرم کے اوپر بھی اور لانگ ٹرم کے اوپر جو تحریک لبیک کو کامیابی مل رہی ہے وہ بے مثال ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔